السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی عرفان خان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کی سابق معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشقوان نے کہا ہے کہ وزارت میں ایک وقت میں بہت سے وزیر اطلاعات کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ایک بیانیہ کو لے کر چلنا بہت مشکل کام تھا۔ فردوس عاشقوان کی جگہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کو وزیر اعظم کا نیا معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر کیا گیا۔ خصوصی برائے اطلاعات نشریات فردوس عاشقوان نے کہا کہ اس موقع پر کوئی شک نہیں کہ یہ وزیر اعظم پاکستان کا آئینی اور قانونی حق ہے، جسے انہوں نے اختیار کیا اور استحقاق کے وہ اپنی ٹیم اپنی مرضی کے مطابق منتخب کریں۔ انہوں نے اپنے اختیار کا استعمال کیا اور اپنی ٹیم لے کر آگے بڑھے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں دعا گو ہوں کہ نئی ٹیم ان کی توقعات پر پورا اترے اور عوام میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی عوام دوستی احساس اور پسے ہوئے طبقے کے لیے کچھ کرنے کو عزم اجاگر کرے۔ عہدے سے ہٹائے جانے سے متعلق سابق معاون خصوصی نے کہا کہ گزشتہ برس 18 اپریل کو تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے سے لے کر عہدے سے ہٹائے جانے تک کوئی دن ایسا نہیں تھا جب میں کانٹوں کی سیج پر نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک بہت اہم ذمہ داری اور بہت چیلنجنگ دن ہوتے تھے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر روز نکلتے وقت چیلنج الگ ہوتا تھا۔ جو دن آگے بڑھتا جاتا تھا، چیلنج کی تعداد اسی تیزی سے بڑھتی تھی۔ بیوروکریٹ کو استعفیٰ مانگنے کا اختیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے مجھے جو اسائنمنٹ دی گئی وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی تھی، یعنی وزیر اعظم اس وزارت کے انچارج ہیں، اس لیے میرے پاس کسی بھی فائل پر دستخط کا اختیار نہیں تھا۔ یہ انہی کا اختیار تھا، ذمہ داری میری تھی اور اختیارات وزیر اعظم کا تھا۔ پرنسپل سیکرٹری کی جانب سے استعفیٰ مانگنے سے متعلق سوال پر فردوس عاشقوان نے کہا کہ ایک بیوروکریٹ کو استعفیٰ مانگنے کا اختیار نہیں۔ کوئی بھی بیوروکریٹ کتنے بھی گریڈ کا ہو، کسی بھی پوزیشن میں کسی سیاستدان سے استعفیٰ لینے کا مجاز نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں کوئی آئینی اور قانونی اختیار حاصل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اختیار وزیر اعظم پاکستان کا ہے، جنہوں نے مجھے منتخب کیا۔ یہ اتھارٹی بھی انہی کی تھی کہ وہ مجھے بلا کر اس کام کے لیے کہتے۔ فردوس عاشقوان نے کہا کہ ایک وقت میں بہت سارے وزیر اطلاعات کام کر رہے تھے، جن میں سے مختلف آپ کے سامنے ہیں۔ وزارت کے اندر ایک بیانیہ لے کر چلنا انتہائی مشکل تھا اور ایسے میں ترجمان تھی جنہیں باضابطہ طور پر تعینات نہیں کیا گیا تھا اور ان سے وزیر اعظم آفس میں بیٹھے وہ لوگ کام کرواتے جس کی ذمہ داری تھی۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے سابق معاون خصوصی نے کہا کہ جب یہ چیزیں چل رہی تھی تو میرے نوٹس میں آیا کہ جس دن سے میں چارج لیا، وزیر اعظم آفس سے مسلسل میری وزارت سیکرٹری کو بلا کر بتایا جاتا تھا کہ یہ وزیر نہیں ہے، یہ صرف وزیر اعظم کی معاون خصوصی ہیں، وزیر اعظم انچارج ہیں، لہٰذا ان کے حکم کے مطابق میں نہیں جانتی کہ یہ وزیر اعظم کا حکم تھا یا نہیں۔ آپ نے معاون خصوصی کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کہتی کہ یہ وزیر اعظم کا حکم تھا، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا کوئی وزیر رکاوٹوں کا شکار ہو، اس سے کام کرنے کا موقع نہ ملے، اس کی وزارت میں غیر ضروری مداخلت ہو، بیوروکریسی سیاسی قیادت کا نقصان پہنچائے یا ان کے دفتر میں بیٹھا کر کوئی بھی شخص وزیر اعظم کی جانب سے ایسے فیصلے کرے جس سے ہماری سیاسی قیادت کو مسائلوں۔ فردوس عاشقوان نے کہا کہ میری ٹیم مجھے بتاتی ہے کہ بلا کر یہ کہا گیا تھا، لیکن مجھے یہ تھا کہ ہم نے کام کر کے دکھانا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ اگر کوئی ایسی پالیسی، ایسا مسئلہ، پروجیکٹ یا براہ راست اسائنمنٹ کرنا چاہیں تو اگر اس سے عوام کی بہتری اور حکومت کا فائدہ ہوتا ہے تو کریں۔ سرکاری موقف سے پہلے غیر سرکاری بیان آ جاتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے نقصانات ہوتے رہے، بیوروکریسی میں ایک چین آف کمانڈ نہیں ہوگی، متعدد باس ہوں گے اور متعدد جگہ سے وہ ہدایات لیں گے تو کوئی بھی اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا اور کوئی بھی شخص اس ذمہ داری کو اتھارٹی کے ایک ساتھ لے کر چلنے کے اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا جو میرے ساتھ ہوا۔ میں سرکاری موقف بیان دیا جاتا ہے کہ غیر سرکاری بیان پہلے ہی سے آئے اور آپ کی پوزیشن متاثر ہوئی۔ سابق معاون خصوصی نے کہا کہ اس طرح کے اور بھی مسائل ہیں جنہیں میں دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دوسری طرف جانب کابینہ کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر پرفارم ہونا چاہیے، ان کی رائے تھی کہ کچھ اور کرنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات میں شامل کیے جانے والے افراد میں سے متعلق افراد میں جانتی ہوں کہ ہدایت پر وہ ہر جگہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں وزارت میں نہیں ہوں، کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتی جس سے حکومت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ جس پر اینکر کی جانب سے شہباز گل کا نام لیے جانے پر انہوں نے کہا کہ سمجھداری کے لیے شاعرہ ہی کافی ہے۔ خاموشی